अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, एक जानिब बैनुल-अक़वामी हालात कि जिसमें आए दिन कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है, और ऐसे में ही मुल्की हालात की बात की जाए तो वो भी दिगरगू नजर आते हैं। मईशत की बात की जाए तो इस वक्त के जो हालात हैं वो यही कहते नजर आते हैं कि मईशत हुकूमत के लिए एक दर्द सर बनी हुई है। ऐसे में IMF से होने वाले वो तमाम मामलात और उसके साथ साथ एक सियासी अदम इस्तेहकाम, इस पर बात करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। आज के सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की जाए तो PTI के हवाले से हमें वो डेट नजर आती है कि जिसमें एक दफा फिर से कहा गया है कि KPK से वजीर आला KPK और बाकी जो उनके साथ उनका लाओ लश्कर है वो पंजाब आएगा। लेकिन पंजाब में जिस तरह से उनके साथ पहले हालात बनाए गए, क्या इस वक्त कुछ मुख्तलिफ हो सकता है? इस वक्त KPK हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है? वजीर आला KPK किस आज़म को लेकर, किस एक टारगेट को लेकर पंजाब में आ रहे हैं, इस हवाले से भी बात करनी है। और इसके साथ साथ वो बहुत सी नई पार्टियां कि जिनके सरबराहान को हम देखते हैं कि वो जिस तरह से सोशल मीडिया की जीनत बने हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर जहां उन पर तनकीद होती है वहां पर उनको एक नई पार्टी के तौर पर कबूल करने का भी कहा जाता है। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं शफी जान साहब, तर्जुमान KP हुकूमत, और उनके साथ साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे जवाद अहमद साहब, चेयरमैन बराबरी पार्टी। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। शफी जान साहब, तर्जुमान KP हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब। तो सबसे पहले तो PTI यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की पार्टी, इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए आपके पास क्या कार्ड्स मौजूद हैं? क्योंकि बात चाहेंगे इसी पॉइंट से स्टार्ट हो। सबसे पहले आपका शुक्रिया सलमान साहब। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, उनको बाहर निकालने की बात है, तो वो भी तमाम तर चीजें आपके सामने है कि हमने तमाम तर चीजों को ऑन रिकॉर्ड लाए हैं। आपने देखा होगा कि हमने PM से बात की, CM को खत लिखा गया, धरना दिया गया, चीफ जस्टिस को कॉल की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आपके सामने है, जिस हुक्मनामे के मुताबिक कई केसेस भी आपने देखे होंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उन हुक्मनामों की। सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात की बात हो या फिर सेहत के हवाले से जो भी हुक्मनामा वहां से आया है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो रास्ता सिर्फ एक ही बचता है, और वो रास्ता जो है वो सड़कों का है। रास्ता एक ही बचता है, वो मजम्मत का है। हम ये समझते हैं, पर एक सोच डेवलप इस वक्त हो चुकी है कि मजम्मत होगी तो मफामत होगी। और एक और सोच जो इस वक्त लीडरशिप के ज़हनों में है वो ये है कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज हो, उसके लिए भरपूर प्लानिंग हो रही है। गलती की गुंजाइश हमारे पास भी नहीं है। बारहा आपको याद होगा कि अली अमीन साहब जब CM खैबर पख्तूनख्वा थे तो वो कई दफा इस्लामाबाद आए, लेकिन वो डिजायर जो गोल्स थे वो अचीव नहीं हो सके। सोहेल अफरीदी साहब के आने से इस तहरीक में एक नई रूह आ चुकी है। आपने स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में देखा होगा कि लाहौर की सड़कों पर जो मोमेंटम था, जो सिंध में मोमेंटम था, जो खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन थी, जो अब रिहाई फोर्स बनाई जा रही है। फिर आपने पिछले दिनों मुजफ्फराबाद में अफरीदी साहब की जो है स्ट्रीट मूवमेंट की होगी, मर्दान का जलसा आपके सामने है, खैबर का जलसा, कोहाड़ का जलसा, पेशावर में जलसा हुआ, अब बनू में जलसे के हम प्लान कर रहे हैं। हम पंजाब दोबारा जाने की स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में पंजाब दोबारा जा रहे हैं। मियांवाली का रुख हमने करना है, फैसलाबाद जाना है, लाहौर हमारे कार्ड्स पे है। तो ये तमाम तर जो एक एफर्ट है वो आप देख रहे होंगे। और इसके साथ साथ हमारी जो मरकजी क़ियादत है, जो सूबाई क़ियादत है, वो भी प्लानिंग कर रही है। कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर है, उसको रिफाइन किया जा रहा है। तहरीक की जिम्मेदारी जो है वो अचकजई साहब के पास है। इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी अचकजई साहब को दी हुई है, और वो जो भी तहरीक के हवाले से फैसला करेंगे, तहरीक इंसाफ उसको कंप्लीटली बैक करेगी। अच्छा सर, जब भी आवाम के पास आप जाएं या कोई भी किसी भी तरह से आवाम से रब्ता हो तो उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है, वो ये होता है कि खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं PTI के हवाले से कि PTI कुछ करेगी तो वो देखती है अचकजई साहब की जानिब के जनाब वो कुछ करेंगे। फिर अलीमा खान साहिबा जिस तरह से कहती हैं सलमान अकरम राजा साहब से कि वो मुस्ताफ़ी हो, वो कहते हैं मैं मुस्ताफ़ी नहीं। तो सर एक स्ट्रेटजी है क्या कि जिसको आप लेकर आगे चल रहे हैं, जिसके साथ टो करते हुए आप आवाम को बताएं कि आप हमारे साथ चलें और हम चीजों को बेहतरी की जानिब ले जाएंगे? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो अवाम है वो इमरान खान साहब के पीछे है। इमरान खान साहब जो है वो 90%
पाकिस्तानियों का लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है। पार्लिमानी नंबर्स देख लें या फिर वोट जो 8 फरवरी को पड़े, उसमें सबसे ज्यादा वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को पड़े। पावर स्ट्रीट हो तो स्ट्रीट पावर की बात करें तो वो भी तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी है। तो बात तो इससे वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त एक नेशनल जुमात है, वो तहरीक इंसाफ है। जब जुमात इतनी बढ़ जाती है तो उसमें फिर इख्तिलाफात भी होते हैं, उसमें ग्रुपिंग भी होती है, उसमें लॉबिंग भी होती है, बाकी पार्टियों में भी होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल जुमात है तो ज्यादा इस पे इसलिए ज्यादा इख्तिलाफ राय भी हो सकता है। फिर ये भी तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि लोग तहरीक इंसाफ के इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। जो हमारी अपोजिशन की जुमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, वो भी तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तिलाफ है, जो अंदरूनी सियासत है, उस पर बात कर रहे हैं। उनके पास तो खुद कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान को आगे ले जाने का, पाकिस्तान की तरक्की का। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जो इख्तिलाफात है उस पर ही बात करते हैं। देखें, इस वक्त जो है घर का सरबराह जो है वो इमरान खान साहब है। तहरीक इंसाफ का सरबराह का मेरा मकसद है, तो जब घर का सरबराह कहीं चला जाता है तो फिर ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है। जिस दिन तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है, जो चेयरमैन है, जो पाकिस्तानियों का लीडर है इमरान खान साहब बाहर आएंगे, तमाम तरह इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे और इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल की बात आपने की, उनका मुस्तकबिल वजीर आजम हाउस है, वो वजीर आजम पाकिस्तान दोबारा जरूर बनेंगे। ये दीवार पे लिखी हुई तहरीर है। हाँ, मुश्किलात जरूर है, इस निजाम के साथ इस वक्त एक मुकाबला हो रहा है। आप एक सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ी जा रही है, जो पार्लियामान के अंदर भी तहरीक इंसाफ लड़ रही है, सड़कों पे भी लड़ रही है, और बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ये आखिरी जो एक तहरीक जो चलाई जाएगी उसके लिए भरपूर प्लानिंग हो रही है। अच्छा शफी जान साहब, शेर अफजल मरवत साहब को हम देखते हैं वो एक दोबारा से जब उन्होंने एंट्री दी तो अब तो वो सुहेल आफरीदी साहब के पीछे नजर आते हैं। उनका कहना है कि जो उनको काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, तो वो एकदम से उनका सामने आना आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब जो है वो टाइम टू टाइम कोई बयान दे देते हैं खुद को रेलेवेंट साबित करने के लिए। अब वो सुहेल आफरीदी साहब की बात उन्होंने की कि वो उनके खिलाफ जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, और वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो सजा याफ्ता है और सजा याफ्ता शख्स को ऐसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर हम एक सेकंड के लिए ये मान लेते हैं कि इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता शख्स हैं, तो उसी सजा याफ्ता शख्स की टिकट पे जो है वो इस वक्त वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तब भी जो है शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं और इमरान खान साहब उस वक्त जेल में थे। तो सबसे पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो इमरान खान साहब के मैंडेट पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहाँ का वजीर आला जो है वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जिसके मैंडेट पे बैठे हुए हैं उस शख्स के खिलाफ वो अदालत जा रहे हैं, जो कि इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है। इखलाकी तौर पे तो ये चाहिए कि वो पहले इस्तीफा दें, वो अपने हलके में जाए, वहां से आजाद लड़ें या किसी और पार्टी के टिकट पे लड़ें। वहां से वो अगर इलेक्शन जीतते हैं, वो दोबारा पार्लियामेंट आते हैं, और फिर उसके बाद में जो होगा ज्यादा वजन होगा और ज्यादा जो है उसकी बात सुनी जाएगी। तो फिलहाल तो फिर उनको इस्तीफा दे के जाके इलेक्शन लड़ना चाहिए। अच्छा शफी जान साहब, एक और भी हमने देखा है तासुर जो मिलता है, यूं लगता है कि अब शायद पीटीआई की वो सकत नहीं रही कि वो आवाम को बाहर निकाल सके, क्योंकि हम अलीमा खान साहिबा का एक वो बयान देखते हैं, वो कहती हैं कि 10,000 लोग अगर बाहर निकल आएँ तो यकीनी तौर पर हमारी तहरीक कामयाब होगी। वो बार बार कहती हैं उन लोगों को कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लिए कि वो आएँ, लेकिन यूं लगता है कि जब अगली दफ़ा वो मुड़ के देखती हैं तो फिर उनमें से कोई भी खड़ा नहीं होता। तो सर ये क्या समझते हैं? तो ये जो एक स्ट्रेटजी का फुकदान है, एक यकसू ना होने के जो नताइज हैं, क्या आप समझते हैं कि ये वो ही हैं कि जिसकी वजह से यूं लगता है कि अवाम अब आपकी कॉल पर उस तरह नहीं आती कि जिस तरह से आप खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाहर आए? सलमान साहब, एक चीज जो है वो आपको देखनी पड़ेगी कि जब से सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला बने हैं तब से लेके आज तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी गई, ना ही पार्टी की तरफ से और ना ही अफरीदी साहब की तरफ से। और जहां तक सकत की बात है तो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर है।
جب بھی آفیشیل کال دی جائے گی تو آپ لاکھوں لوگ دیکھیں گے کہ وہ سڑکوں پہ ہوں گے. جہاں تک علیمہ آپا کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ 10,000 بندے اڈیالہ کی بات آپ نے کی. جس دن انہوں نے یہ کال دی تھی تو اچھا خاصا نمبر وہاں پہ موجود تھا. بدترین موسم تھا, شدید بارش تھی, شدید آندھی تھی, سرد موسم تھا. پھر اوپر سے جو ہے وہ پنجاب پولیس کا ظلم, فسادیت, بربریت, گرفتاریاں, شیلنگ, لاٹھی چارج وہ بھی تھا. لیکن اس تمام تر چیزوں کے باوجود وہاں پہ ایک اچھا خاصا نمبر موجود تھا. ابھی بھی آپ اڈیالہ کے باہر جب بھی جاتے ہیں, جب بھی ہمارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. شفیع جان صاحب, ایک یہاں پر قطع کلامی کی معذرت کہ گنڈا پور صاحب یقینی طور پر جب وہ کالز دیتے تھے تو پھر تو عوام نکلتے بھی تھے, وہ خود بھی وہاں پر جاتے تھے. لیکن اس دفعہ تو ہم نے دیکھا کہ اب تو آپ نے خود سے کہہ دیا کہ کوئی کال نہیں ہے, اور پھر جس طرح سے ہم معاملہ دیکھتے تھے وہ جا کے خان صاحب سے ملاقات تو کم از کم کراتے تھے. یہ جب سے آئے ہیں سہیل آفریدی صاحب, ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی. تو سر اس میں پھر وہ تاثر دینا کہ کوئی کمپرومائز تھا اور کوئی کمپرومائز نہیں تھا, تو پھر ایک کنفیوژن تو رہتی ہے کہ آخر کون اصل میں کمپرومائز تھا, کس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. دیکھیں علی امین صاحب جب بھی کال دیتے تھے تو بالکل ایک اچھا خاصا نمبر سڑکوں پہ ہوتا تھا. اور میں آپ کو یہ شور کرا رہا ہوں کہ جب بھی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کال دیں گے تو آپ ایک اچھا خاصا نمبر جو ہے لاکھوں میں لوگ ہوں گے خیبر پختونخوا سے, جس کو وہ لیڈ کریں گے. لیکن ایک چیز آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اب جو ہے عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری جو ہے تحریک کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے. اور آخری جو ملاقات سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب سے ہوئی ہے, اس ملاقات میں بھی سلمان صفدر کو یہ بتایا گیا ہے اور وہ یہ پیغام جو ہے وہ آفریدی صاحب کو پاس آن بھی کیا ہے کہ جو بھی آپ نے سیاسی فیصلہ لینا ہے, جو بھی تحریک کے حوالے سے آپ نے فیصلہ لینا ہے, وہ آپ اچکزئی صاحب کے اور علامہ ناصر صاحب کے کنسرن سے لیں گے. تو جو ذمہ داری ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت اس وقت ہے, جو سہیل آفریدی صاحب اس وقت گورن کر رہے ہیں, اس پہ ان کو شاباشی بھی دی, اعتماد کا اظہار بھی کیا. لیکن اس کے باوجود آفریدی صاحب جو ہے وہ تحریک کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں. مردان کا جلسہ آپ کے سامنے ہے. لیکن سر ایک سوال پھر یہاں پر یہ بھی آتا ہے, سہیل آفریدی صاحب کو کیا وزیر اعلیٰ بنانا ایک بہتر فیصلہ تھا؟ کیونکہ اس کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف پر سختیاں بڑھ ہی گئی ہیں. وہ جو اکا دکا ملاقاتیں ہو جاتی تھیں وہ تو اب لگتا ہے وہ بھی گئیں. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے, اور وہ قبائل سے پہلے پارلیمنٹیرین ہیں, نوجوان ہیں جو وزیر اعلیٰ بنے. اور یہ جو شرف ہے یہ سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب کے بدولت جو ہے ملا. اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ قبائل کی جو ایک رسپیکٹ ہے, ایک جو اہمیت ہے وہ عمران خان صاحب کے نزدیک کتنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایک نوجوان ہے, تو نوجوانوں میں ایک ہوپ, ایک امید جاگی ہے. اور تحریک انصاف کی جو تحریک تھی وہ ایک مومنٹم پکڑ چکی ہے. اسٹریٹ موومنٹ اس کا سب سے بڑی مثال ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے پریشر کی وجہ سے ہی ہم نے اچکزئی صاحب کا اور علامہ ناصر صاحب کا نوٹیفیکیشن حاصل کیا, کیونکہ ان کو تو عمران خان صاحب نے 5 مہینے پہلے ہی نومینیٹ کیا تھا. پھر باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ 5 مہینے ان کا نوٹیفیکیشن روکا گیا. لیکن آفریدی صاحب کی جو اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر پڑا تو ان کو جو وہ نوٹیفیکیشن ہے وہ ان کو مل گیا, جو تحریک انصاف کی بھی کامیابی تھی اور عمران خان صاحب کی بھی اور سہیل آفریدی صاحب کی بھی کامیابی تھی. اب ہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے, میس موبلائزیشن ہو رہی ہے. پھر سندھ میں آپ نے دیکھا, پنجاب میں آپ نے دیکھا, خیبر پختونخوا میں تو جلسے آپ کے سامنے ہیں. تو ہر جگہ ایک نئی امید جو ہے اس تحریک میں, ایک نئی روح آئی ہے, وہ سہیل آفریدی صاحب کی وجہ سے آئی ہے, جس کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا. اچھا, ایک اور جو چیز پھر آپ کی باتوں میں سے ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو جا کے خان صاحب سے ملاقات کر لیتے, یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں علیمہ خان صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر, ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوتی. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر چاہے کسی بھی صورت میں چلے جائیں ان کی پھر ملاقات ہو جاتی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ اس لیول پر ہے کہ جہاں پر کوشش کروانی چاہیے ملاقات کی وہاں پر ہوتی نظر نہیں آتی, اور جہاں پہ جن کا ہوتا ہی نہیں, شائبہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ملاقات ہوگی, اور وہاں پر ان کی ہو جاتی. سلمان صاحب پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینوں سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. آخری ملاقات وکلا کی 16 اکتوبر کو ہوئی تھی. علمہ بی بی کی آخری ملاقات 4 دسمبر کو ہوئی تھی. پھر سلمان صفدر صاحب کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ایک وہ فرینڈ آف کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے گئے ہیں, دوسری دفعہ ہائی کورٹ کے حکم میں ایز اے وکیل عمران خان صاحب سے ملے ہیں. ان کے علاوہ پچھلے 200 دنوں سے وہ آئسولیشن میں ہیں. ان کے علاوہ کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آخری ملاقات بھی جو سلمان صفدر صاحب کی ہوئی تو ان
کے ہیلتھ کی ایشوز کے بارے میں ان کو بتایا گیا, کچھ پیغامات پارٹی کو دیے گئے, کچھ سہیل آفریدی صاحب کو دیے گئے. اس وقت وہ کمپلیٹلی آئسولیشن میں ہے اور تحریک انصاف اسی بات پہ سراپا احتجاج ہے. ان کی فیملی جو ہائی کورٹ کے حکم نامے کے مطابق منگل کے دن ان کی ملاقات ہونی ہے, وہ بھی 4 دسمبر سے نہیں ہو رہی. تو پہلے غیر قانونی کام جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے, اس کی ریئیکشن میں وہاں دھرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر دھرنا جو ختم کرنے کی صورت ہے وہ شیلنگ ہے, لاٹھی چارج ہے, گرفتاری ہے, واٹر کینن ہے. وہاں پہ کارکنان موجود ہوتے ہیں, وہاں پہ خواتین موجود ہوتے ہیں, بچے موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کو چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے یہ تمام تر کارروائی پنجاب حکومت کرتی ہے. بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ خوف کی علامت ہے, ان کے بیان سے ان کو ڈر لگتا ہے. یہ جو ہائیبرڈ نظام کڑا کیا ہوا ہے یہ صرف عمران خان صاحب کے ایک بیان اور ایک ٹویٹ کی مار ہے. اچھا ٹھیک, لیکن شفیع جان صاحب, ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو مزاحمت ہے اس کی تحریک بہت دفعہ شروع ہوئی لیکن منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائی. آپ جب مزاحمت کرتے رہے پھر آپ کو بیک فٹ پہ بھی جانا پڑا. تو سر, اگر مزاحمت نہیں چلتی تو مفاہمت کا راستہ کیوں نہیں؟ کوئی ایسا بندہ جو خان صاحب کو منا لے, کو مفاہمت کا راستہ نکال دے, ایک جو جمود طاری ہے اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست پر, اس سے آپ نکل سکیں, آگے کی جانب معاملات چل سکیں. کیونکہ اب تو ہم نے مولانا صاحب کو بھی ہم نے دیکھ لیا, وہ بھی خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں اور جو ہے وہ بھی یوں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ ایک اچھے الائنس میں بھی آ سکتے ہیں. دیکھیے, جہاں تک مفاہمت کی آپ نے بات کی تو مذاکرات کو بیرسٹر گوہر صاحب کئی دفعہ آگے لے کے بڑھے لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئی. پھر اچکزئی صاحب کو بھی یہ جو ہے ذمہ داری عمران خان صاحب کی طرف سے دے دی گئی ہے. وہ مذاکرات چاہتے ہیں, وہ مذمت چاہتے ہیں, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. پھر ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی کچھ پرنسپلی چیزوں پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ مینڈیٹ کی واپسی ہے, جس میں فریش الیکشن ہے, نیا ای سی پی ہے, جس میں عمران خان صاحب تک رسائی ہے, جو 64,000 ناحق ایف آئی آر ہمارے ورکروں پہ کاٹے گئے ہیں اس کی واپسی ہے. اگر گورنمنٹ اس پہ بات کرنے کو تیار ہے تو اچکزئی صاحب کو پورا اختیار ہے کہ وہ ان کو اس پہ بات کرے. لیکن اس ٹائم پہ جو ہم اسٹیج پہ کھڑے ہیں یہاں اس وقت کوئی بھی مذاکرات یا کوئی بھی بات چیت نہیں ہو رہی. حکومت کا بھی ایک وتیرہ ہے کہ جب یہ مشکلات میں ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں اور جیسے یہ مشکلات سے نکلتے ہیں تو یہ گریبان کو ہار ڈالتے ہیں. 9 اپریل کا جلسے کی منسوخی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے وفد بھیجا, پھر وہ ایک حکومتی اتحاد کا وفد آیا. جیسے ہی اس چیز سے یہ گزر گئے تو اپنی انا پہ, اپنی ضد پہ, جو ان کی ایک روٹین بن چکی ہے اس پہ یہ دوبارہ اتر رہے ہیں. نہ ملاقات ہو رہی ہے, نہ ڈاکٹر کی طبی سہولت ان کو مل رہی, نہ بنیادی حق مل رہا ہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ مذمت سے ہی مفاہمت کا راستہ کھلے گا. ہمیں پریشر بڑھانا پڑے گا, سڑک گرم کرنی پڑے گی, جس کے لیے بھرپور تیاری ہو رہی ہے. اچھا شفیع جان صاحب, ایک اور جو چیز یقینی طور پر اس سارے معاملے میں نظر آتی ہے وہ یوں لگتا ہے کہ شاید حکومت خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی. یہ کیسا ہو کہ ان کو رہا کر دیا جائے, وہ پھر سڑکوں پر آئیں, وہ پھر احتجاج کو لیڈ کریں اور اس حکومت کو چلتا کر دیں. تو حکومت ایک اپنے ڈر کے حوالے سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, تو کچھ ایسی گیو اینڈ ٹیک, کچھ ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ جہاں پر حکومت کو بھی ایک فیس سیونگ ملے, کچھ معاملات ایسے ہوں گے حکومت بھی سمجھے کہ جی ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے اور پھر وہ سب آپ کے لیے بھی بہتر ہو. دیکھیے, حکومت یہ بات جانتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. 8 فروری کو جو انقلاب عمران خان صاحب کے نام پہ اس ملک میں برپا ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. ہر بندے نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا. 180 سیٹیں ہماری نیشنل اسمبلی میں تھی, پنجاب کی گورنمنٹ ہماری تھی, کراچی کا مینڈیٹ ہمارا تھا, پھر بلوچستان میں کچھ سیٹیں ہماری تھی, خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی آپ کے تمام تر مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا گیا. وہ شخص جس کے نام پہ ووٹ پڑا, جس کو وزیر اعظم ہاؤس لانا تھا, اس کو اڈیالہ جیل بند کر دیا گیا. جب حکومت یہ بھی جانتی ہے کہ جس دن عمران خان صاحب باہر نکلیں گے ان کی حکومت جو ہے, جو ایک ہائیبرڈ نظام انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, یہ خود بخود اپنے بوجھ تلے دب جائے گی اور یہ گر جائے گی. جب آپ کو اپنی موت نظر آتی ہے تو آپ کسی صورت بھی عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکلنے دیں گے, اور ان کی صورتحال بھی یہ ہے. اور عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ آپ کو بتائے کہ وہ نہ کسی ڈیل کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مینڈیٹ کی واپسی, جو ان کا ووٹ ہے, جو ان کی سیٹیں ہیں وہ واپس کی جائے. جس طریقے سے 9 اپریل کو بیرونی سازش کے تحت ان کو باہر نکالا, جس قسم کی 200 سے زیادہ ایف آئی آرز کاٹی گئی, 64,000 ہمارے ورکروں پہ ایف آئی آر کاٹی گئی, یہ تمام تر چیزیں ایک سیریز ہے جو ناانصافی کی ہے. جس طریقے سے ایک پولیٹیکل سپیس تحریک انصاف کی کم کر دی گئی ہے, پارٹی سے نشان چھینا گیا, پارٹی پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے, تمام تر چیزیں ان کے ذہن میں ہیں. تمام تر چیزیں جب تک ان آرڈر نہیں ہوگی تحریک انصاف کی لیڈرشپ, عمران خان صاحب کسی بھی چیز پہ راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک, آپ نے اس حوالے سے مفصل جواب دیا. ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद साहब। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जवाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से करेंगे कि किस तरह से लगा, एक फीलिंग के बारे में पूछना चाहूँगा कि एक्स पर आपने देखा कि आप तो छाए हुए थे एक्स पर, हर जगह पर आपकी गुफ्तगू हो रही थी, शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन उसके बाद फिर जब आपने देखा होगा तो आप तो हर जानिब नज़र आए। सबसे पहले ये फीलिंग कैसी थी? अच्छा, कोई इतनी अच्छी फीलिंग तो नहीं थी वैसे, क्योंकि असल में जो वाक़या था ना उसमें लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। देखें, ये बड़ी एक गलत बात है। होता ये है कि सोशल मीडिया पे ना पीटीआई का स्पेशली जो सोशल मीडिया है, इनको एक ख़ास तरीके से ट्रेन किया गया है। ये फेक न्यूज़ के मास्टर हैं, ये मैनिपुलेशन के मास्टर हैं। इकरारुल हसन को जिस बात पे गुस्सा चढ़ा था वो ये थी, जो ये बता नहीं रहे थे, कि उस लड़के ने, बेवकूफ़ ने इनको गाली निकाली थी और बहुत बड़ी गाली निकाली थी। अच्छा, जब वो इकरारुल हसन के नाम के साथ वो गाली फिट करके, जो कि उनकी फैमिली के बारे में गाली थी और फोहश गाली थी, तो जब वो उन्होंने फिट की, उसके साथ फिर आगे कहा कि आपका हाल भी जवाद जैसा होगा या जो भी जलील होगा, लेकिन असल में वो गाली साथ थी। अच्छा, इकरारुल हसन ने क्यों नहीं ये बात बार बार की, या क्यों नहीं बाद में की? एक बार तो कर दी, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह ये लोगों ने मेरा नाम उसमें डाल दिया है, तो अगर वो गाली साथ लग जाती उनके साथ तो क्या बनता। तो उन्होंने वो गाली कम नहीं बताई बाद में कि वो क्या गाली थी, लेकिन असल इशू ये है कि उस गाली की वजह से इन्होंने उस आदमी को पकड़ा है। और जब फिर इन्होंने बयानिया बनाया नहीं जी इसलिए क्योंकि जवाद अहमद को के साथ मिलाया तो इनको गुस्सा चढ़ गया, तो फिर इकरार ने खुद बताया कि वो मुझे इमरान खान से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो मेरी बात पे वो क्यों गुस्सा कहेंगे। लेकिन देखें सलमान, होता पता क्या, आजकल सोशल मीडिया इस तरह एक प्रोपेगेंडा कर देता है पीटीआई का कि वो पूरी पाकिस्तान में पहुंचा देता है उस बात को। आप बाद में उसकी लाख एक्सप्लेनेशन देते रहें, लेकिन वो चीज़ वो चल पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये गंद है, बड़ी गलाजत है जो शुरू हुई है, और शुरू इन्होंने की थी, अब ये पूरे सोशल मीडिया के अंदर सरायत कर गई है। लेकिन जवाद साहब, यकीनी तौर पर अब जो एक चल पड़ा ट्रेंड, हमें तो उसी के साथ ही चलना है। और सोशल मीडिया, आपने खुद इकरार कर लिया कि इनका इस हद तक एक वाइब्रेंट सा मीडिया है कि बस एक चीज़ शुरू हुई और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो इसका तोड़ क्या है आखिर, इसको आपने काउंटर कैसे करना? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो सिंपथाइजर्स हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ कि इसका तोड़ सिर्फ इससे बड़ा सोशल मीडिया है और कोई तोड़ नहीं है इसका। और देखें, इस मुल्क के अंदर ना अभी भी तोड़ इनका जो कर रहे हैं, जो मुझे लगता है वो एस्टेब्लिशमेंट भी करने की कोशिश कर रही है, नून लीग की सोशल मीडिया भी करता है और पीपल्स पार्टी का भी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन असल में इनको अभी तक कोई ऐसी पार्टी टकरी नहीं है जो इतनी बड़ी सोशल मीडिया फोर्स हो कि इनकी सोशल मीडिया बयानी को दफन कर दे। अगर ख़ास तौर पर जो झूठी खबरें बनाते हैं, जो फेक न्यूज़ बनाते हैं, इसका और कोई तोड़ नहीं है। मैं है ही नहीं कोई तोड़। मतलब अगर आपने खुद कह दिया कि ये सब मिलकर भी तोड़ कर रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी पावर बन गई कि इनसे तोड़ नहीं हो रहा। यानी कि आप इस हवाले से इकरार करते हैं कि उनकी बहुत एक बड़ी पावर है सोशल मीडिया। अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन बराबरी पार्टी ही करेगी, क्योंकि ये सियासी पार्टी कर सकती है। देखें, अगर आपका सोशल मीडिया उनके सोशल मीडिया के साथ नबर्द आजमा है, तो फिर आपके सोशल मीडिया को उनसे बड़ा होना है। अगर आपने अपना नैरेटिव चलाना है, इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादती एक्चुअली हुई है। वो समझ रहे थे कि सोशल मीडिया मेरा जो इतना पावरफुल है वो मुझे बाहर भी निकाल लेगा, यहाँ पे आके वो मार खा गए। उनको ये नहीं समझ आई कि वर्चुअल जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो कभी भी मटीरियल स्ट्रेंथ में ट्रांसलेट नहीं होती जब तक कि उस वर्चुअल स्ट्रेंथ को नंबर ऑफ पीपल के अंदर कन्वर्ट ना किया जाए या ट्रांसलेट ना किया जाए। अच्छा, वो हुआ नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ये बने होते ना इनकलाबी और पता नहीं क्या क्या, बाहर आने पे कोई तैयार नहीं होता। तो इसलिए जो अंदर है ना वो जेल में, वो इसी वजह से है कि उनका ख्याल है मुझे बाहर निकाल लेंगे, और ये डॉलर कमा रहे हैं सारे और ये पैसे बना रहे हैं उनके नाम पे। इस हवाले से तो पीटीआई फिर ये भी दावा करती नजर आती है कि हमने ये इलेक्शन के जिसमें हमसे हमारा निशान भी छीन लिया गया, सिर्फ ये सोशल मीडिया ही थी कि जिस सोशल मीडिया की वजह से हमने अपने सारे उन वर्चुअल को, जिसको आप कह रहे हैं, वर्चुअल नंबर्स को एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट किया। तो वो इस जोम में भी मुब्तला है। देखिए, ये जोम नहीं है, ये तो काफ़ी हद तक हकीकत है कि इनको वोट तो पड़ा है। अब कितना पड़ा है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जितने ये बताते हैं शायद इतना भी ये एग्जैजरेशन है, लेकिन वोट इनको पड़ा है, और वो पड़ा भी सोशल मीडिया की वजह से, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये भी मैं आपको बात बताऊं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन वहाँ पर एक
آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پختونخوا میں ان کے پاس پھر بھی زیادہ سیٹیں ہیں اور وہاں پہ حکومتیں بنائی ہے اور اچھی خاصی سیٹیں لے کے بنائی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے کچھ ٹروتھ ہے کچھ فالس ہوڈ ہے, لیکن ایک بات ہے کہ ان کو ووٹ پڑا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے پڑا ہے اور ورچوئل ہے آپ کی کہ آپ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں, کیونکہ باقی جو دوسری پارٹیاں آتی ہیں اور خاص طور پر جو حکومت میں ہیں وہ تو کہتے ہیں سوشل میڈیا تو ان کا بس یہ وہیں کی پارٹی ہے, ان کو ووٹ تو پڑا ہی کوئی نہیں. یہ ایک آپ کی ایک اچھی بات ہے کہ آپ اس حوالے سے اقرار کرتے ہیں. تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں کا پاکستان کا جو ایک حکومت میں آنے کا ایک سلسلہ اور اس کے لیے جو تگ و دو ہوتی ہے اس میں بہت پیسہ انوالو ہوتا ہے, اس میں سرمایہ دارانہ نظام ہے ہمارا, اور پھر جس طرح سے آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے کہ جن کو ایک وقت کے اوپر اے ٹی ایمز کے کبھی تانے پڑتے ہیں کہ جی وہ فلانا اے ٹی ایم. تو یہ جواد احمد کے پاس یہ سب کب تک ہوگا, کب تک ہم دیکھ سکیں گے کہ آپ ایک وزیر اعظم کی جو ایک سٹرگل ہے اس میں آپ ہمیں ایک مین اور چیدہ لوگوں میں آگے آگے نظر آئیں؟ سلمان, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر باقاعدہ لوگوں کے اندر سے یہ شعور چھینا گیا ہے. میں تو لوگ جب کہتے ہیں نا شعور ملا ہے ان کو, میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. ان کو سطحی شعور ملا ہے. ان کو اصل شعور جو تھا, جیسے وہ بائیں بازو دائیں بازو کی سیاست ہوتی تھی, غریب لوگوں کی, محنت کشوں کی, ٹریڈ یونینز کی, پھر طلباء کی, پھر ان سب کو ملا کے ایک مڈل کلاس بھی انٹر ہوتی تھی, انٹیلیجنسیا, انٹلیکچوئلز, ادیب, شاعر, یہ پھر جا کے کہیں فورس بنتی تھی, لیفٹ کی فورس جو کہ عام لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی تھی, ان کے مفادات کے لیے. اب پاکستان میں مسئلہ یہ بنا کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ جی لیفٹ اور رائٹ تو ختم ہو گیا, اب صرف رائٹ اینڈ رانگ ہے. حالانکہ اس سے بڑی غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی. ابھی آپ کے سامنے امریکہ میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے نام پہ زوران ممدانی نے الیکشن جیتا, جس میں مسلمانوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا, بلکہ باقی مسلمانوں نے تو 1 سے 1.5% ووٹ دیا اس کو. باقی سارا ووٹ اس کو پڑا جو ہے وہ باقی نیشنلٹی سے پڑا ہے, باقی جو ریلیجنز ہیں ان سے پڑا ہے. تو اس لیے وہ تو اپنے مینیفیسٹو میں جیتا ہے. اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا میں اس نیو یارک کو عام لوگوں کا شہر بناؤں گا. اچھا, یہ ہمارا موقف ہے. اس وقت ہم 89 سال میں پہلی سوشلسٹ پارٹی ہیں, برابری پارٹی, جس نے اتنا بڑا نام پیدا کیا ہے کہ کم از کم ہمارا نام جو ہے گاؤں, شہروں, قصبوں میں میری وجہ سے بھی اور ویسے بھی میری ٹیم کی محنت کی وجہ سے بھی چلا گیا ہے. اب ہمارا نیریٹو جب تک لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے گا, اور یہ شعور دینا کہ بائیں بازو کی سیاست کیا ہوتی ہے, سوشلزم کیا ہوتا ہے, یہ کیا کہتا ہے, اس میں عام لوگ کیوں ہر چیز ان کو مل سکتی ہے, ترقی خوشحالی ہر ایک کو مل سکتی ہے, اس پہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. سر ٹائم تو ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے, لیکن اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کے مسائل کچھ اور ہیں؟ ان کو تو اس وقت روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ہم اپنی ایک موٹر بائک جو ایک بچی تھی اس میں کوئی 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے کا کوئی وہی سلسلہ کر لیں. سر ان لوگوں کے جو ایک خاص طور پر معاشی صورتحال ہے اس کی بہتری کے لیے کوئی روڈ میپ ہے ابھی تک آپ نے کچھ بنایا؟ اور خاص طور پر پھر جب ہم بات کرتے ہیں اس ملک کے اوپر جس طرح اربوں ڈالر قرض چڑھ چکا, اس کو کیسے اتارنا ہے, تو کچھ اس حوالے سے بھی آپ کام کر چکے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں نا وہ سارے عام لوگ ہیں, مڈل کلاس سے اور ورکنگ کلاس سے اور غریب لوگ ہیں. اب وہ جو الیکشن لڑیں گے نا وہ پارٹی کے پیسے سے لڑیں گے, وہ اپنے پیسوں سے نہیں لڑ سکتے. یہ تو سرمایہ داری نظام میں ہے نا کہ آپ سرمایہ دار پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے جی آپ اپنے اپنے پیسے لے کے آئیں, ہم ٹکٹ بھی آپ کو اس وقت دیں گے جب آپ کے پیسے دوسرے سے زیادہ ہوں گے. اور یہ پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ سب امیروں کی پارٹیز ہیں, کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں, ان کے لوگوں کے لگواتے ہیں. ہماری پارٹی نے خود الیکشن لڑوانا ہے ان کو, عام لوگوں کو. جیسے لیبر پارٹی انگلینڈ کے اندر لڑواتی ہے, عام آدمی پارٹی جو ہے وہ انڈیا میں لڑواتی ہے. ایک عام اب سڑک پہ جھاڑو دینے والا آدمی جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بن گیا ان کا جو ممبر آف پارلیمنٹ, وہ کیسے بنا؟ اپنے پیسے تو نہیں لگائے اس نے. تو دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس ملک کے اندر جتنا پیسہ چل رہا ہے سیاست کے اندر, لوگوں کو جو لگتا ہے کہ شاید یہی سیاست چلے گی, اس نیریٹو کو توڑنا ہے. نیریٹو کو توڑ کے ہم کریں گے کیا؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے ساتھ آئیں؟ سب سے پہلے مثال کے طور پہ کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی جتنی بھی ہیں یہ کبھی نہیں کر سکتا, نہ پی ٹی آئی, نہ مسلم نون, نہ پیپلز پارٹی. ہم ان کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی کو جو کروڑوں لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہیں, جیسے پاور پلانٹس ہیں, آئی پی پیز ہیں, ہم تو اگر آئے تو ہم نیشنلائز کر لیں گے ان کو. یہ کر کے دکھائیں تینوں.
ہم تو سوشلسٹ ہیں, ہم تو نیشنلائز کریں گے. اسی طرح ہم ادھر انڈسٹری لگائیں گے, ریاست لگائے گی, اور جن لوگوں سے انڈسٹری نہیں چل رہی اور جس انڈسٹری کا پاکستان کو فائدہ نہیں, جیسے شوگر انڈسٹری ہے, ہم بند کر دیں گے ساری. ہم کہیں گے ادھر پیسہ لگاؤ جہاں لگا سکتے ہو, اور نہیں لگانا تو ریاست خود لگائے گی. تیسرا, ہم سمجھتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے. اس ملک کے اندر زمینی اصلاحات ضروری ہیں, جو کہ دیہی بھی اور شہری بھی. اور اگر یہ چیزیں ہم کر جائیں تو اس ملک میں ترقی اور خوشحالی ہر گھر میں جا سکتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے, یہ لوگ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں, اور یہ آپس میں لڑ کے دکھاتے ہیں ہمیں, جبکہ آپس کی بات یہ ہے کہ جو کوئی جاگیردار کسی سرمایہ دار سے یا مافیا سے لڑ رہا ہے, وہ عام آدمی کے لیے تھوڑی لڑ رہا ہے اور کروڑوں روپیہ لگا کے لڑ رہا ہے. وہ کیوں لڑ رہا ہے؟ اس لیے تاکہ اس کو اربوں روپیہ واپس آئے. تو دیکھیں کلچر سارا خراب ہے, اور سوشل میڈیا کا کلچر بھی اوپر سے پی ڈی آئی نے آ کے جس طرح کا ایک گالم گلوچ کا کلچر بنایا, وہ باقی سارے بھی شروع ہو گئے. تو ہے تو اٹس اے لانگ روڈ, اٹس این اپ ہل ٹاسک, لیکن somebody has to do it. عدم برداشت جس طرح سے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, ایسے میں سیاست کرنا اور اصولوں پر سیاست کرنا کتنا آسان ہوگا؟ اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست کی, تو اس پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی چھاپ بھی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ آگے کی جانب جا سکیں, یا پھر اگر ان کی طرف سے سپورٹ ملے گی تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیں, آج تک جو میری سیاسی پارٹی جب سے بنی ہے, مجھے بہت دفعہ سپورٹ دینے کا انہوں نے کہا ہے, لیکن میں نے کبھی حامی نہیں بھری, کیونکہ میں ان کو کہتا ہوں میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, جتنا میں آپ سے پیار کرتا ہوں کوئی بھی نہیں کرتا. کیونکہ میرا تو گانا بھی جو ہے وہ فوج کا سب سے بڑا گانا ہے, وہ جو او میرے یار تو میرا پیار سدا لیو تو سلامت, آج تک عورتیں اس کو سن کے روتی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پرنسپلی سیاسی پارٹی ہمیں خود ہی بنانی ہے. ہاں ایک بات ہے, چاہے وہ روس کا انقلاب ہو, چاہے وہ چین کا انقلاب ہو, چاہے وہ کوئی بھی اور انقلاب ہو, چاہے وہ مذہبی طور پہ انقلاب لائے, جیسے ایران تھا اس میں مذہبی انقلاب آیا تھا, بہت سے کیوبا ہے, جیسے جتنے بھی انقلابات ہیں نا, یہ سارے کے سارے آ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے ساتھ فوج کھڑی نہیں ہوتی. یہ بالکل رائٹنگ آن دا وال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ اکیلے سیاسی پارٹی بنا کے انقلاب لے آئیں. فوج کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ لوگ سنسیئر ہیں, یہ لوگ ان کی فائلیں نہیں ہیں ہمارے پاس, یہ لوگ جو ہیں یہ اٹھائی گیرے نہیں ہیں, لٹیرے نہیں ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے, منافقت نہیں کرتے, تو فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو جب ہم الیکٹورل پالیٹکس میں بہت زیادہ سیٹس لے کے پارلیمنٹ میں جائیں گے, تو فوج کے اندر بھی سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں, فوج کے اندر بھی سارے غریب لوگ ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے گھر والے کیسے رہتے ہیں اور ہمارے رشتہ دار کیسے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ جب سپورٹ ہوگی ہمیں چاہیے ہوگی, اس وقت ریاست کے دائرے کے طور پر. سر لیکن پھر ہمیں یہاں پر بھی یہ نظر آتا ہے کہ پھر تو عمران خان صاحب والی جو صورتحال ہے وہ بھی پھر آپ کے سامنے ہے, کہ جب آپ ایک تھوڑی سی ہلکی پھلکی معاملات جو ہیں وہ آپ کے دیگرگوں ہوتے ہیں, تو پھر آپ اس حد تک اس میں آ جاتے ہیں, اس سارے سلسلے کے اندر جو ہے وہ پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں, کہ پھر اب جو ہے وہ خان صاحب اب اندر ہیں اور پھر ان کی جو پارٹی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو سر پھر معاملات تو پھر بہت ہی ایک زیرک طریقے سے اور پھر ایک بڑے ہی سوچے سمجھے طریقے سے چلانے پڑیں گے, کیونکہ وہ ایک اہم فریق ہیں جیسے آپ نے خود کہہ دیا. تو ان کے بغیر کس طرح سے معاملے چلیں؟ سلمان, آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپ اگر پروگرام میں میری کوئی چیز کاٹے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. یہ سارا کچھ چلنے دیں اگر. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان میں میرے میں اتنا بڑا فرق یہ ہے کہ پہلی بات میں مڈل کلاس سے ہوں, میرے پاس جائیدادیں نہیں ہیں, میں نے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ نہیں کی جو وہ کرتے رہے. میں تو ایک سیاسی پارٹی بنانے کے لیے میں الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا, میں وزیر اعظم بھی نہیں بننا چاہتا. میں تو یہ پارٹی بنا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے, اور عام لوگ اس میں جو بننا چاہتے ہیں بنیں گے. عمران خان کو وزیر اعظم بننے کا شوق تھا, کس کو نہیں پتا. اس کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں نے تو نہیں کیا. تو آپ یہ بالکل سمجھ لیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ فرق کیا ہے کہ میں نے سیاست نہیں کرنی ان کی سپورٹ سے. عمران خان کی سیاست ان کی سپورٹ سے ہوئی ہے. جنرل پرویز مشرف سے آپ سٹارٹ کریں. جنرل پرویز مشرف مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, بڑی عزت کرتے تھے میری, ان کی فیملی میری بڑی عزت کرتی تھی. آپ پوچھ لیں کسی سے بھی, ان کے جتنے بھی فیملی کے لوگ ہیں, انہوں نے ان کے دور میں مجھے کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے میں ادھر پولیو کا ایمبیسیڈر تھا اس زمانے میں, مجھے تمغہ امتیاز ملا صدارتی, مجھے ستارہ اثار ملا صدارتی ایوارڈ, پھر مجھے ہیومن رائٹس صدارتی ایوارڈ ملا. میرے پاس 3 صدارتی ایوارڈ ہیں, کسی کے پاس نہیں ہوں گے, میرا خیال ہے کسی آرٹسٹ کے پاس نہیں ہوں گے. سر پھر اتنی عزت کا کیا فائدہ, آپ نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. یہ میں نے نہیں فائدہ اٹھایا نا یار, میں نے تو اپنا میں میوزک کرتا رہا. انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں کچھ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا جی میں تو جو نا بڑی مشکل سے میں نے اپنا پیسے ویسے بنا کے
سائڈ پہ کر کے پھر سیاست کرنی ہے, کیونکہ مڈل کلاس کا آدمی ہوں, سیاست تو میں نے کرنی ہے لیکن میں اپنی کم از کم روزی روٹی تو چلا لوں, تو اس لیے میں کام کرتا رہا اپنے میوزک میں. اب یہ ہے سلمان کہ اگر ہم اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں ان کی سپورٹ کے بغیر اور اس کے بعد ہم اقتدار میں آتے ہیں, اور یہ ایز ادارہ صرف یہ نہیں, جوڈیشری بیوروکریسی ساری یہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ ملک اچھا چلانا ہے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں. عمران خان کا ایشو یہ ہے, وہ ختم میں کرتا ہوں, کہ عمران خان کا ایشو یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے اور ہمیشہ لگتا ہے, جیسے نواز شریف کے زمانے میں بھی لگا, اور جب بے نظیر بھٹو کے بعد یہ جب آئے اور انہوں نے کوشش کی, وہ جو آپ کو پتہ ہے وہ کیا تھا وہ اسکینڈل, ایک جب زرداری صاحب نے اس کے اندر انٹروین کیا تھا, میمو گیٹ اسکینڈل, وہ ہوا, تو وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہی ہیں کہ ہمارے بوٹ پالش کرتے ہیں, ہماری مدد سے آتے ہیں اور بعد میں ہماری جان فرموشی کرتے ہیں, تو اس لیے وہ ساروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. پھر تو میں تو اس میں سے آتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ میرے ساتھ تو نہ میں نے بوٹ پالش کرنی ہے نہ میں نے ان کا احسان لینا ہے یہ والا. ہاں اگر ہم سیاست کے اندر وہ ہمیں کرنے دیں, ابھی تک تو کرنے دے رہے ہیں, اگر وہ ہمیں روکے نا اور ہم سیاسی قوت بن جائیں اور اس کے بعد ہم اقتدار میں آئیں اور اس کے بعد ہم عام لوگوں کی حکومت قائم کریں اور فوج ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہو, پھر ایک علیحدہ بات ہے, میرا خیال ہے فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اس وقت. بالکل ٹھیک ہے جواد احمد صاحب, آپ نے وقت دیا. یقینی طور پر ہم ہمیشہ سے ایسی پارٹی کہ جو عوام کے لیے آنا چاہتی ہے, عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے ہم ہمیشہ سے دعا گو ہیں. اور خاص طور پر آپ کو جس طرح سے ایز اے سنگر ایک عزت ملی, رسپیکٹ ملی, ایک آپ کی جو تعریف آج تک ہوتی ہے, ویسے ہی سیاست میں بھی آپ کے لیے کامیابیاں ہوں, یہی ہماری طرف سے آپ کے لیے دعا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے, تب تک اللہ حافظ.